بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ خواہش الگ الگ لوگوں میں الگ الگ انداز میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کی کوشش اس میں لگا رہتا ہے وہ اپنی خواہش کو مکمل بھی کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری جو خواہش ہے اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ ارے پہلے میدان میں اتر کے تو دکھائے، پہلے میدان کا شہسوار تو بنے، پہلے جس میدان میں آپ کو شوق ہے اس میں آپ دکھائیں تو صحیح، اس کے بعد دیکھیے آپ کی خواہش بھی مکمل ہوگی اور آپ کو جو ملنا ہے وہ مل کر بھی رہے گا۔ شرط اس بات کی ہے کہ آپ اس میدان میں اترے۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے ہم جانیں کہ اگر کوئی مقصد کو لے کر، ایک عزم کو لے کر خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح اس کی خواہش مکمل ہوتی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک شخصیت کے بارے میں جنہوں نے عزم و حوصلے کے ساتھ میدان میں کام کیا، جس کا نتیجہ کہ آج سب ان کی متعلق بات کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد 50 ہجری میں پیدا ہوئے، بربری خاندان سے تھے۔ آپ کی تربیت و پرداخت عام بچوں کی طرح ہوئی۔ ابتدا میں فن قرات و کتابت سیکھا، قرآن و احادیث کے کچھ نصوص کو بھی یاد کیا۔ طارق بن زیاد ان کے اندر مقابلہ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اسی شوق کے سبب امیر مغرب و اندلس موسیٰ بن نصیر کے فوج میں شامل ہو گئے اور فتوحات اسلامی میں ان کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ آپ کی شجاعت و بہادری اور آپ کے اندر موجود قائدانہ صلاحیتیں موسیٰ بن نصیر کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر لی۔ موسیٰ بن نصیر کو ان کی صلاحیتیں اور ان کی طاقت کا اندازہ کافی حد تک ہو گیا تھا۔ اسی بنا موسیٰ بن نصیر نے انہیں یعنی طارق بن زیاد کو فوج کا کمانڈر مقرر کیا اور دونوں مل کر بلاد مغرب اقصیٰ کو فتح کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے اہم علاقہ حسمیہ تک کی رسائی حاصل ہو گئی۔ اس کا محاصرہ کیا، اس کو فتح کر لیا۔ چند سالوں میں پورا کا پورا مغرب ان دونوں نے فتح کر لیا۔ صرف سبتہ باقی رہ گیا تھا۔ چونکہ وہاں کی رسائی بہت مشکل تھی، اس لیے وہ سبتہ نامی گاؤں کو فتح نہ کر سکے۔ جب موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ یہ سبتہ فتح ہونے والا نہیں ہے تو طارق بن زیاد کو تنجہ نامی جو سبتہ کے قریب میں ایک گاؤں پڑتا تھا وہاں ان کو والی بنایا اور 19,000 بربری افراد کو مکمل اسلحے ساز و سامان کے ساتھ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ موقع کی طاق میں رہو، شاید سبتہ کو بھی فتح کرنے کا موقع ملے۔ اور موسیٰ بن نصیر وہاں سے قیروان واپس لوٹ آئے۔ اس دور میں بلاد اندلس کا بادشاہ لزریق تھا۔ لزریق صرف نام کا بادشاہ تھا، وہاں کے لوگ خود اس کو ناپسند کرتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی مدد سے اس بادشاہ کو نکال باہر کرے، کیونکہ وہ لوگ سنتے تھے اور جانتے تھے کہ شمال افریقی کے مسلمان بہت ہی زبردست عدل و انصاف والے اور ہر چیز میں انصاف کے ساتھ حق بات کرنے والے اور ہمیشہ حق کی تائید کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں اور صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے ساتھ اس بادشاہ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ ان لوگوں کی یہ خواہش سبتہ کے حاکم کونٹ یولیان کے واسطے سے طارق بن زیاد تک پہنچی۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اسلام کی تبلیغ بھی ہو جائے گی، فوراً موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دیے اور اندلس کو فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر نے فوراً خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی اور انہی حالات کے بارے میں مطلع کرایا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اندلس کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو ولید بن عبد الملک نے فوراً اجازت دے دی اور کہا کہ آپ اندلس کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر لو۔ اب بات یہ تھی کہ اندلس کو فتح کرنے کے لیے وہاں کے علاقوں کا اندازہ کرنا ضروری تھا۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں، سمندر کے حالات کیسے ہیں، کیسے وہاں پہنچا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہے اور کس قدر فوج کو لے کر آگے جانا ہوگا، ان تمام کا اندازہ کرنے کے لیے 90 پر 1 ہجری 91 ہجری کو موسیٰ بن نصیر کے حکم سے طارق بن زیاد نے 500 آدمیوں کو سمندر کے راستے سے
طریف بن مالک کی قیادت میں بھیجا، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ آخر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے کتنی کی ضرورت ہے، فوج کتنی درکار ہے، اسلحے کتنے درکار ہیں۔ اور طریف بن مالک 500 لوگوں کو 4 کشتیوں کے ساتھ جو سبتہ کے حاکم کونٹ یولیان کی طرف سے مہیا کی گئی تھی، ان کشتیوں پر بیٹھ کر اندازہ کر کے واپس آئے، اور اندازہ ہوا کہ اس قدر فوج کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی واپس آئے، اس کے چند دنوں کے بعد نبوت پر 2 ہجری طارق بن زیاد 7000 فوج کو لے کر، جس میں اکثر بربری مسلمان تھے، اندلس کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے۔ سمندر کو نبوت پر 2 ہجری کو پار کرنے کے بعد ایک پہاڑ کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر سب جمع ہوئے، اور اسی پہاڑ کا نام آئندہ چل کر جبل طارق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ وہاں طارق بن زیاد نے ایک قلعہ تیار کیا تاکہ لشکر کی ترتیب میں آسانی ہو، اور مکمل تیاری کے بعد طارق بن زیاد باقاعدہ حملے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ادھر طارق بن زیاد 7000 فوج کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ادھر اندلس کے بادشاہ لزریق کو اس بات کی اطلاع ملی۔ وہ کہیں اور لڑ رہا تھا، کہیں اور جنگ میں مشغول تھا، لیکن جیسے ہی اطلاع ملی کہ مسلمان 7000 فوج کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً وہ وہاں جنگ کو چھوڑ کر قلعہ طلح پہنچا، جو اندلس کا راجدھانی کہلاتا تھا۔ وہاں سے مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے 1 لاکھ کی بہت زبردست فوج مکمل ساز و سامان کے ساتھ تیار کیا، اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جنوب کی طرف چل نکلا۔ جب طارق بن زیاد کو اس خطرناک فوج کی اطلاع ملی تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو مطلع کرایا اور مزید فوج کو بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بہترین 5000 جنگجو لوگوں کو ان کے فوج میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکمل 12000 فوج طارق بن زیاد کے ساتھ تھی، اور یہ 12000 فوج 12000 آدمیوں کو لے کر 1 لاکھ لوگوں کے مقابلے کے لیے یہ فریق چل نکلی۔ دونوں فریق کا آمنا سامنا وادی لکہ یا وادی بربات میں ہوا۔ نبوت پر 2 ہجری 28 رمضان کو اس جنگ کی ابتدا ہوئی، اور یہ جنگ مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی۔ اس دوران مسلمان شدید آزمائش کے شکار ہوئے۔ ان کے دشمنوں کی قوت و شوکت عدد اور عدد کے اعتبار سے زبردست تھی۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ قوی ایمان، اخلاص اور اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ 8ویں دن لزریق بھاگ دوڑا۔ اس طرح مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہاں فتح پانے کے بعد آگے ہی بڑھتے گئے۔ قرطبہ، غرناطہ، البیرہ اور معالقہ سب کو انہوں نے فتح کر لیا۔ قلعہ طلح پہنچے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہاں گرجا گھر کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دیے بھیجا کہ فتح و کامرانی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ مسلمان اندلس کو فتح کر چکے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے 18000 لوگوں کے ساتھ ایک فوج کو تیار کر کے ساز و سامان کے ساتھ دوسرے راستے سے طارق بن زیاد تک پہنچنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دوسرے راستے سے اگر جائیں گے، وہاں بھی اگر بلاد ہیں، وہاں بھی اگر گاؤں ہیں، تو ان کو بھی فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر دوسرے راستے سے طارق بن زیاد تک پہنچے۔ دونوں نے وہاں سے سرقستہ، ترکونہ، برشلونہ، ان تمام گاؤں کو بھی فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہاں دونوں الگ الگ راہ اختیار کر کے آگے بڑھنے لگے کہ مکمل طور پر اندلس پر قبضہ جما لیا جائے اور مکمل طور پر اندلس کو فتوحات میں شامل کر لیا جائے۔ اس طرح دونوں قائدین فتوحاتی سلسلے میں آگے ہی بڑھ رہے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خط آیا کہ بس فتوحات کا سلسلہ بند کرو اور دونوں دمشق واپس آ جاؤ۔ اس طرح دونوں فتوحات کے سلسلے کو ختم کر کے دمشق پہنچے۔ ان کے پہنچنے تک ولید بن عبد الملک خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نئے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس طرح طارق بن زیاد کا نام عظیم فاتحین میں ایک شمار ہونے لگا۔